السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا بھائی محمد زبیر بخاری۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حالات حاضرہ کے مطابق روزانہ یا پھر ایک دو دن کے بعد لائیو سیشن کیا کریں گے، جس لائیو سیشن میں حالات حاضرہ کے مطابق دنیاوی سوالات کہ جن کا تعلق اسلام سے بھی ہوگا، ان سوالات کے جوابات ہم پاکستان کی مختلف نامور شخصیات، علماء کرام اور مذہبی اسکالر سے لیا کریں گے۔ چونکہ ان دنوں پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے، تو اس حوالے سے آج ہم اپنے لائیو سیشن کا تیسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی قابل احترام مہمان گرامی، استاد محترم، عالم اسلام کی بڑی ہی معروف شخصیت علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب، جو کہ امام بخاری ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ سرگودا میں ماشاءاللہ ان کے ادارے بھی چلتے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، بچیوں کا مدرسہ اسی طرح چلا رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے تقریباً 2 سے 3 سوالات کریں گے کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے، اور ان کے جوابات انشاءاللہ اسلام کی روح سے، جو کہ قرآن و حدیث کی نصوص سے جو جوابات ہوں گے وہ انشاءاللہ ہمیں یہ جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا جو کوئی بھی سوال ہو، آپ اس سیشن کے کمنٹس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی سیشن میں کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات دیں، نہیں تو پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ، کسی اور عالم دین کے ساتھ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ شاہ جی ہمیں قیمتی وقت دیا، بہت مہربانی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس وبا کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے معاشرے میں کئی کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر یا کوئی ٹوٹکے یا پھر جو کوئی بھی علاج، جو اس طرح کی باتیں کافی زیادہ رائج ہیں۔ ایک بات پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی، عوام میں بھی یہ بات وائرل ہوئی کہ جو کوئی بندہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے قرآن مجید پڑھتے اگر اس کی قرآن مجید میں اس کو کہیں پہ بال دکھائی دیتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس بال کو پانی میں بھگو کر بعد میں وہ پانی پی لیا جائے تو اس سے کرونا وائرس کی وبا سے بندہ محفوظ ہوتا ہے، یا پھر جو کوئی کرونا وائرس کا مریض ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں قرآن مجید میں سے یا پھر کسی بھی جگہ سے بال نکال کر اس کو پانی میں بھگو کر پینا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس سے واقعی کرونا وائرس کی وبا سے شفا مل سکتی ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے، شکریہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم زبیر بخاری صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری بات کو یا پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کا یہ موقع فراہم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی قیمتی وقت ہے جو عوام الناس کی اصلاح کے لیے، کتاب و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے گزر جائے، لگ جائے، خرچ ہو جائے۔ اصل میں یہی قیمتی وقت دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جی بالکل۔ آپ کے سوال کے حوالے سے مختصراً جو بات میری فہم میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا جو ہے مجھے صرف اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح البخاری وغیرہ میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی اللہ تبارک و تعالی نے اتاری نہیں ہے جس کی دوائی علاج نہ اتارا ہو۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علاج ہماری دریافت میں بھی یا ہماری معلومات میں بھی آ گیا ہو، لیکن یہ ہمیں یقین ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا، دنیا اس کی کھوج میں یا اس کی تلاش میں موجود ہے، ڈاکٹر حضرات، سائنسی محققین، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ اس کا علاج دریافت ہو جائے گا، شاہ جی میں یہاں پہ آپ کی بات استفادہ اٹھائے گی کہ یہ بھی ایسا بھی تو ممکن ہے علاج دنیا میں نہ بھی دریافت، کوئی سائنس اس کا علاج نہ بھی دریافت کر سکے، تو یہ اللہ کے حکم سے یہ وبا ٹل سکتی ہے بغیر کسی دوائی کے بھی؟ بغیر کسی عارضے کے یا
کسی اور طریقے کے اگر بیماری لانے پر قادر ہے تو ٹالنے پر بھی قادر ہے۔ اس پر تو بہت ساری آثار اور دلائل موجود ہیں کہ بغیر کسی دوائی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں لوگوں کو شفا بخشی ہے اور اس پر وہ قادر ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ سورۃ البقرہ یقیناً پڑھنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ تو یقیناً وبائی جتنے بھی امراض ہیں اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، اور سورۃ البقرہ خاص کر تلاوت سے، کیونکہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن کے آثار مختلف احادیث میں موجود ہیں، جس طرح سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اس طرح سورۃ القاف ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت کرنے سے عطا فرمائی ہے۔ اور مطلقاً قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کی یہ قرآن شفا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے عرف میں یہ بات معروف ہو گئی ہے کہ تلاوت کے دوران سورۃ البقرہ پڑھیں، تلاوت کریں تو ایک بال وہاں سے آپ کو نظر آئے گا یا ملے گا، اس حوالے سے پیچھے اس کے بنیاد میں کوئی خواب ہے کہ کسی کو خواب آیا ہے، اس نے کہا سورۃ البقرہ تلاوت کریں اس میں سے بال ملے گا، حتیٰ کہ یہ بات ایک اور بھی اس میں پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کی جہاں تک مقام، شان، عزت، عظمت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ تبرکات انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے برکت اور شفا رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے صحابہ کرام جو ہیں آپ کے پانی استعمال کیے ہوئے پانی سے تبرک حاصل کرتے تھے، لیکن یہ خاصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کسی کے بال میں شفا کا عقیدہ رکھنا یا یہ رکھنا کہ اس میں کوئی شفا یا ہمارے لیے برکت ہوگی، یہ سلف صالحین سے، محدثین سے، صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ جو بال قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ملے گا، یقیناً یہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں ہے بخاری میں کہ آپ جو جان بوجھ کے میرے طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال قطعاً نہیں ہو سکتا، اور یہ توہم پرستی ہے۔ اور اس پر میں کہوں گا، ملکی اداروں سے بھی کہوں گا کہ جب ضعیف الاعتقاد لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے اور ایسی کوئی بات سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو چاہیے حکومتی اداروں کو کہ اس کا کھوج لگا کے ایسے بندے کو جو وہ مومنوں کا عقیدہ خراب کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اس کو گرفتار ہونا چاہیے، اس کی سزا تجویز ہونی چاہیے، اس کو قانون کے شکنجے میں آنا چاہیے جو بندہ ایسا کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بال کہ قرآن پاک کی تلاوت سے بال، یقیناً وہ تلاوت کرنے والے کا اپنا ہی بال گرا ہوگا کہ اگر کہیں سے ملا ہے کسی کا تو وہ اپنا ہی بال پیتا رہا ہے اور اس کو شفا حاصل ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا تمام اہل اسلام سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسی توہم پرستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی کے بالوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن پاک سے بال تلاش کرنے کے ارادے سے قرآن کو نہ کھولیں، بلکہ اس سے ہدایت اور رحمت اور شفا کے ارادے سے قرآن پاک کو برکت اور ثواب کی نیت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت اور برکت دے گا۔ یہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا پچھلے دنوں یہ بات بھی بہت زیادہ وائرل، ایک چھوٹا بچہ پیدا ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی یہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے جی کہ قیامت قریب آ گئی ہے لہٰذا توبہ کر لو، اور یہ اس طرح کی بات کافی زیادہ وائرل ہوئی کہ مطلب کہ ایک بچہ جو کچھ مانگنے یا اپنی والدہ سے کچھ کھانا پینے کے لیے مانگنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، لیکن وہ بول کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت آنے والی توبہ کر لو، تو یہ ایک معجزہ، اس حوالے سے یہ بات کافی وائرل ہوئی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ ذات کا لفظ جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص، اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یعنی معجزہ لفظ جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص۔ بچوں کے بولنے کے حوالے سے احادیث میں کئی واقعات موجود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا موجود ہے، سیدہ ماشطہ کے بچے کا بولنے کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے، تو اس طرح کے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ لیکن یہ جو بات پھیلائی گئی ہے اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل خلاف عقل بھی ہے اور حقیقت کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ میں آپ کو اس حوالے سے اپنے ساتھ جو بات میرے ساتھ پیش آئی ہے کہ ایک بندے نے مجھے سعودی عرب سے فون کیا، یعنی آج سے تقریباً 3 راتیں پہلے، رات 1 بجے کا ٹائم تھا، تو اس نے فون کیا تو کہنے لگا کہ شاہ صاحب میں نے وہ ہمارے برادری میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی وہ تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا ہے، تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ توبہ کریں،
اللہ سے توبہ کریں، یہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا وہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا نوشہرہ ورکن گجرانوالہ کی ایک تحصیل ہے، وہاں پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ کی برادری کا بندہ ہے جہاں گھر پیدا ہو، جس کے گھر پیدا ہوا؟ کہتا ہے ہاں وہ ہماری برادری کا ہے۔ تو اس نے میری بیوی کو فون کیا ہے اور انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا رات کے 2 بجے 1 بجے یا 12 بجے جو ہے وہ آپ کی بیوی کو ایک قبیلے کا بندہ فون کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے، تو یقیناً وہ آپ کی برادری کا بندہ جس کا بچہ ہے، تو اس کا کوئی نمبر تو ہوگا نا، تو اس کو میرا اس کو دیں یا اس کا نمبر مجھے دیں، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ تو واقعی ایسا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو نمبر۔ تو آج تک 3 دن ہو گئے ہیں وہ دوبارہ فون نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹی بات پھیلائی گئی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے اس حوالے سے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بچے نے کیا کہا ہے، تو کہتے ہیں وہ توبہ کا بچہ کہتا ہے توبہ کریں، آپ گناہوں کی پکڑ میں ہے۔ تو پھر میں نے کہا ہم روزانہ جمعے پہ خطبات پہ آپ کو کہتے ہیں توبہ کریں، تو کریں نا توبہ۔ یعنی بچے نے جو بات کی ہے وہ تو بتائیں نا کیا کیا ہے وہ، جی توبہ کریں، میں یہ تو قرآن بھرا ہوا ہے توبہ کریں، استغفار کریں، حدیث میں موجود ہے۔ تو بچے کی بات عمل کریں، فون کرنے کی کیا ضرورت ہے یا اس پر پریشان ہونے کی ضرورت کیا؟ اگر بچہ بول ہی پڑا ہے، اس نے کہا توبہ کرے تو توبہ کریں نا آپ۔ کون سی اسے بات کوئی نئی کار دی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا آپ کے پوچھنے کی بات ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے پیچھے توام پرستی اور ضعیف الاعتقاد لوگ اور جو قرآن و سنت سے دور لوگ ہیں، شریعت سے دور لوگ ہیں، وہی ایسی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں، آج تک ہمیں پتہ نہیں دیا گیا۔ پھر بھی کہوں گا کہ اگر کہیں واقعہ ایسا ہوا ہے تو اس کے باپ کا ہمیں نمبر دیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ واقعی یہ بچہ ایسا ہوا ہے، کوئی ایسا ہوا۔ تو ایسا کوئی نہیں، ہر علاقے میں جہاں جائیں نا وہاں کے کوئی جو لوگ ہیں وہاں الگ بچہ پیدا ہوا، ہر ضلع میں الگ الگ ہی کوئی یہ ایسی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو یہ ایسی توام پرستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سے میرا جو دوسرا سوال ہے اس سیشن کا وہ یہ ہے کہ ایک شخص کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہو جاتا ہے اور بعد میں اسی وبا کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے جو ریسکیو والے اہلکار ہیں یا پھر ہسپتال وغیرہ کا عملہ ہے وہ کرونا وائرس کے مریض کو غسل دور سے پائپ وغیرہ اس پہ پانی پھینکتے ہیں، یا پھر جس طرح ایک عام مسلمان کو عمومی طور پہ ہم تجہیز و تکفین کا اس کا سارا تغسیل و تکفین کا معاملات کرتے ہیں ویسے نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کرونا وائرس کی وبا سے بندہ فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ تقریباً 5-6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، یا پھر لوگ اس طرح اس کے ایک مسلمان کی جس طرح جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تو اس طرح شرکت نہیں کر رہے۔ اور یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ بعض جگہ پہ تو کرونا وائرس کے مریض کو غسل ہی نہیں دیا گیا، بلکہ وہ جس لباس میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اس کو ویسے کہ ویسے دفن کر دیا، گڑھے میں دفن کر دیا گیا، جس طرح ہے کہ یہ ایک انسانی لاش کی بے حرمتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک بندہ کسی وبا کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس سے ایک عام انسان کو جس طرح ہم غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، پورا ایک پروٹوکول دیتے ہیں جو اس کا آخری حق ہم پورا ادا کرتے ہیں، پورا گاؤں پورا علاقہ اکٹھا ہوتا ہے، تو کرونا وائرس کی وبا سے مرنے والے شخص کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا اس کو بھی ویسے ہی غسل دیا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے گا، یا اس کی بھی تجہیز ویسے ہی کی جائے گی؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ کے چاہوں گا کرونا وائرس کے حوالے سے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس قوم میں بے حیائی فحاشی پھیل جائے گی تو ایسی بیماری اور تکلیفیں، بیماری آزمائشیں آئیں گی، ایسی وبائی امراض آئیں گی جن کا نام آپ اور آپ کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے فحاشی بے حیائی عروج پر ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں ہم آئے ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں میں طاعون آیا کرتا تھا اور وہ طاعون اس زمین پہ اترا کرتا تھا۔ اب بھی میری امت میں کبھی اللہ چاہے گا تو طاعون کو اٹھا لے گا اور کبھی چاہے گا تو طاعون اس میں اتر آئے گا۔ تو طاعون بھی ایک وبائی مرض ہے۔ تو جہاں جس علاقے میں یہ طاعون پھیلتا تھا وہاں بڑی بڑی نیک شخصیات کا فوت ہونا بھی ثابت ہے، روایات میں تاریخ میں محفوظ موجود ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک علم کے پہاڑ تھے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت بڑے عالم تھے اور صحابی رسول تھے، تو ان کے حوالے سے بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ اسی تکلیف میں اس دنیا سے جو ہے وہ گئے۔
تو اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایسی کوئی احتیاطی تدابیر ایسی ثابت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ انہوں نے میت کو غسل نہ دیا ہو، یا طاعون یا کسی وبائی مرض سے فوت ہونے والے شخص کو غسل کے بغیر جو ہے وہ کفن کے بغیر دفن کر دیا گیا ہو۔ تو جس طرح زندہ مسلمان کے جسم کا اکرام احترام تعظیم ہے، اسی طرح میت کی بھی تعظیم و تکریم ہے، اور اس کے حوالے سے شریعت نے ہمیں بہترین جو ہے وہ انداز سکھلایا اس کو غسل کا، اس کو کفن دینے کا۔ تو چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر یہ لوگوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ موجود ہے، اور اس پر بھی دلائل آثار حدیث میں موجود ہے کہ دوسرے کو مس کرنے سے اللہ کے عمر سے بیماری لگتی ہے۔ یہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو مس کرنے سے بیماری لگنے کا ایک سبب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن لگتی اللہ کے عمر سے ہے، کیونکہ تمام احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا معنی مفہوم یہی بنتا ہے۔ مثلاً ایک بندہ کرونا کا مریض ہے تو وہ کسی کے ساتھ سلام لے لیتا ہے، تو اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اس کو بیماری نہیں یقیناً نہیں لگے گی، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بستی میں مثلاً چائنا میں یا کسی بھی ملک میں یہ وبا جہاں زیادہ ہوئی ہے، اسی بستی میں بہت سارے لوگ زندہ رہے، جی جی، بہت سارے لوگ بیماری لگنے کے بعد شفا یاب ہو گئے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے امر نہ ہو، بیماری خود ایک دوسرے سے لگ رہی ہو، تو پھر ہر بندے کو مر جانا چاہیے نا۔ کچھ زندہ ہو رہا ہے، کچھ صحت مند ہو رہے ہیں، کچھ فوت ہو رہے ہیں، کچھ اسی گاؤں میں، اسی بستی میں، اسی علاقے میں، اسی گھر میں، اسی برادری میں لوگ موجود ہیں اور ان کو وہ بیماری نہیں لگتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری اللہ کے امر سے لگتی ہے، یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ لیکن یہ اس کے بعد جس طرح اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح احتیاط کے ساتھ علاج ہو رہا ہے میت کا، بیمار بندے کا جو جس طرح علاج ہو رہا ہے، ایک کرونا وائرس کا مریض ہے، اس کا علاج احتیاط کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ایک لباس مخصوص ڈاکٹروں نے پہنا ہوا ہے، احتیاطی تدابیر کے تحت اس کا علاج کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فوت ہو جانے کے بعد، اگر وہ اللہ نہ کرے فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے غسل بھی اسلام کا حکم ہے، اسلام کی طرف سے یہ فرض ہے، اس پر ضروری ہے، زندوں پر یہ حق ہے میت کا کہ اس کو غسل دیا جائے، لیکن اسی احتیاط کے ساتھ، جس احتیاط کے ساتھ اس کا علاج ہوا ہے، جس احتیاط کے اس کو گھر سے لے جایا گیا اور قرطینہ میں رکھا گیا، اس کا علاج کیا گیا ہے، اسی احتیاط کے ساتھ اس کا غسل بھی دیا جائے سنت کے مطابق، اس کو کفن پہنایا جائے، اور جس طرح رسے ڈال کے اس کو گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے لوگوں کو، جس طرح اس کی سوشل میڈیا پر کہیں جو ہیں وہ ہاں، تو لوگوں کے اندر یہ خوف رسگوز، تو لوگ جو مریض ہوگا وہ تو اسی وقت پریشان ہو جائے گا، اگر بلڈ پریشر کا مریض ہوگا تو اس کا تو ویسے ہی ہو سکتا ہے اس کو اٹیک ہو جائے کہ یہ دیکھو کہ مجھ میں مرض آ گیا اور یہ ہو جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا، میرا تو غسل بھی نہیں ہوگا، میرا تو کفن بھی نہیں ہوگا، میرا تو دفن بھی نہیں ہوگا، میرا تو جنازہ بھی اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر ڈر پیدا، خوف پیدا کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ احترام اکرام کے ساتھ اس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اور اس کا آخری جو حقوق ہیں شریعت میں اس کے پورے کیے جائیں، اور اس کو پھر احترام کے ساتھ دفن کیا جائے۔ جنازے کی جہاں صورتحال ہے، جنازے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ زیادہ لوگ ہی موجود ہوں، اگر احتیاط اس میں بہتر تو یہ ہے کہ سارے لوگ جائیں، یعنی ویسے بھی فرض کفایہ ہے، اگر کوئی نہیں جا سکتا تو فرض ادا ہو جاتا ہے، باقی 2-4 بندے پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے جس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، جس سے یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کی میت کے جنازے میں ایک صف شامل ہو جائے اور خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرے تو میت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میت مواحد ہو، ہاں، وہ تو شرط ہے نا، ایمان ہو، توحید پہ، عقیدے پر وہ فوت ہوا ہے، بیماری میں آ گیا ہے تو فوت ہو گیا ہے، تو اس کی جنازے میں ایک صف۔ اب ایک صف جو بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ، تو اس میں تعداد نہیں بتلائی، ایک حدیث میں 40 بندے، دوسری حدیث میں ایک صف، تو ایک صف کا لفظ جو ہے وہ کم از کم 2 بندوں پہ بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 بندے بھی اگر اس کا جنازہ پڑھ دیں تو انشاءاللہ وہ میت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پڑھنے والے بھی توحید پرست ہوں اور فوت ہونے والا بھی توحید پرست ہو، یہ اس کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ اور ایمان اس کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد دفن بھی اس کو اس طریقے کیا جائے، اور اگر اس کا جسم سالم ہے، محفوظ ہے، تو غسل دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی صورت نہیں ہے، جسم اس کا محفوظ نہیں ہے، گوشت کے لوتھڑے ہیں، ٹکڑے ہیں، پھٹ گیا ہے، اللہ نہ کرے ایسی صورت ہو گئی ہے تو غسل دینا ممکن نہیں رہا، تو پھر ہے کہ اس کو تیمم وغیرہ کرا دیا جائے،
کیونکہ جہاں زندے کے لیے یہی احکام ہے کہ اگر وہ غسل ممکن نہ ہو، زندہ بندہ غسل کرنا چاہتا ہے، ناممکن ہو، وضو کرنا نہیں کیا جا سکتا تو اس کو تیمم کروا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہو کہ غسل دینا ممکن نہ ہو۔ لیکن یہاں کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو اس کے احتیاط کے ساتھ ڈاکٹرز یا جو ایک اسپیشل ٹیم یا جس طرح ٹائیگر فورس کا اعلان کیا جا رہا ہے تو وہ لوگوں کو تربیت دے دی جائے، اور اس میں کہوں گا حکومتی اداروں سے بھی کہوں گا اور حکومت سے بھی کہوں گا کہ کچھ ٹائیگر فورس میں وہ لوگ بھی جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں یا مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں، اسلام پسند لوگ یا اسلام سے آگاہ لوگ، وہ لوگ اس میں شامل کیے جائیں، جو اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں جس طرح ان کو راشن پہنچانا ہے احتیاط کے ساتھ، جس طرح اس علاقے کو سیو کرنا ہے احتیاط کے ساتھ، اسی طرح ان کو غسل بھی وہ دیں اور اس کا جنازہ بھی وہ پڑھیں، تو اور پڑھائیں جنازہ، پڑھیں جنازہ، غسل دیں اس کو وہی لوگ جو مذہب سے یعنی لوگ وابستہ ہیں اور اس چیز کو جانتے ہیں، اشنا ہیں، یا ان کو اسپیشل ٹریننگ تربیت دے دی جائے کہ آپ نے ایسے غسل دینا، احتیاط سے غسل دیں۔ شاہ جی یہاں پہ ایک بات اور کہ ہم نے دیکھا لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں، پہلے کہ مسجد بند کر دی جائے، لیکن مساجد بند کرنی نہیں کی گئی، لیکن لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہے، دوسرا اس کے 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہے، اور یا پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز ضرور پڑھیں، مسجد میں ضرور جائیں، لیکن آپ فاصلہ رکھیں صف میں، ایک شخص دوسرے نمازی کے درمیان فاصلہ رکھے۔ تو کیا اس طرح نماز پڑھنا درست ہوگا، یا نماز جنازہ بھی اسی طرح پڑھا؟ جو صورتحال ہے نا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہے کہ مساجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، اجتماع نہ ہو، لوگ گھروں میں نماز پڑھیں۔ جی جی، تو گھر کے اندر بھی جب پڑھیں گے تو جماعت کروائیں گے، اگر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ساری زمین میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، تو اس کے گھر کو بھی مسجد قرار دیا جا سکتا ہے عارضی طور پر، تو وہاں اذان نماز اپنی وہ قائم کریں، یا اذان وہاں بھی ہو سکتی ہے، اور مسجد کی اذان جو ہے اس کو بھی کفایت کیا جائے، استغفار کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن وہاں جماعت کا انتظام، اگر وہ 2-4 بندے وہاں بھی جماعت کرائیں گے تو پاؤں جوڑنے کا تو حکم ہے، جب وہاں جوڑے جا سکتے ہیں تو مسجد میں بھی کوئی بات نہیں، اور مسجد میں بھی نماز کی پابندی نہیں کی گورنمنٹ نے، یہ جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا پابندی کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، میرے جو علم کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ مساجد کے اندر اذان دینے پر پابندی نہیں ہے، نماز پڑھانے پر پابندی نہیں ہے، جماعت کرانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن وہی لوگ پڑھیں جو مسجد میں موجود ہیں، یعنی مسجد کا امام ہے، امام خطیب ساتھ رہتا ہے، یا خاتم ہے، جو 4-5 بندے تو وہ ہو ہی جاتے ہیں، تو نماز بھی قائم رہے، جماعت بھی قائم رہے، اور وہ جماعت تو وہ بھی جو پڑھیں گے تو اپنے ساتھ پاؤں تو جوڑیں گے، پاؤں جوڑنا چونکہ فرض ہے، حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا، اور اس پر خیر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پاؤں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کو آپس میں یعنی کہ دور دور نہ کھڑے ہو، قریب ہو کے کھڑے ہو، پاؤں سے پاؤں جوڑ لو، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا بھی ہے، خیر بھی ہے۔ تو جماعت کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر الگ الگ پڑھنی ہے تو اس میں 1 فٹ 2 فٹ کا گیپ کر کے پڑھنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت تو کی صورت ہی نہیں بنے گی، وہ درست نہیں ہوگی، اور سنت کے مطابق وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پاؤں سے پاؤں جوڑنا چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں زیادہ اجتماع اکٹھ نہیں ہے تو گھر میں پڑھ لیں، یا نماز اس کو جماعت کے بغیر گھر میں اگر احتیاط میں کرنے ہے، گھر بھی موجود نہیں ہے تو آپ اکیلے پڑھ لیں، آپ سے کیوں وہ صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم کے تحت، یا اس پریشانی اور بیماری میں اگر آپ کو گھر پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا اور پڑھ، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پاؤں سے پاؤں ملائے گا، جمع تب بھی ہوگا، جماعت تب بھی ہوگی جب دوسرے کے ساتھ دوسرا جڑے گا، تب ہی جماعت ہوگی۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے یا پھر گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، ویسے بھی پیروں سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم ہی کوئی وائرس پھیلتا ہے، ہاتھوں سے پھیلتا ہے، ہاں تو پیر جوڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری ایک چھوٹا سا اور سوال یہاں پہ چلتے چلتے کہ اگر حکومت، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم تو اس وطن عزیز کی سلام، جتنی وبائیں ہیں، جتنے امراض ہیں، اللہ ان کو کرے، یہ اس عذاب کو ٹالے، اگر بالفرض حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ مساجد کو بند کر دیا جائے احتیاطی طور پہ کہ اس میں نماز نہ ہو، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ
مسجد کا امام خطیب یا پھر جو مؤذن خادم وغیرہ جو ہے وہ نماز کر لیں، اور حکومت کہہ دیتی ہے کہ اب باقی پبلک جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے، ان پر پابندی عائد کر دی گئی، تو کیا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے ان پر کوئی گناہ تو نہیں؟ اور اس طرح اگر حکومت پابندی لگاتی ہے تو کیا حکومت یا حاکم وقت اس چیز کا گناہ ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ذرا اویئرنیس دے دیں۔ اس کی پہلے ہمارے جو ہے موجود کہ اولی الامر جو ہے نا، جو حاکم وقت ہے، اس کی بات کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے ہم پہلے بھی کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ حالانکہ ولیمہ میں جتنی بھی چیزیں آپ رکھیں کھانے کے لیے تو اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی قدغن تو نہیں ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ہے ون ڈش، تو کسی عالم نے بھی اعتراض نہیں کیا آج تک کہ یہ ون ڈش پر باندھے وہ کرنے والا ہمیں کون ہے۔ اسی طرح دوسری صورت ہے کہ منگل اور بدھ کو گوشت کرنا ہمارے ملک میں ممنوع ہے، حالانکہ وہ گوشت تو حلال ہے، جانور تو ذبح کیا جا سکتا ہے نا، لیکن قانون ہے کہ جانوروں کے تحفظ کے لیے جانور کی یعنی کہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائیں، یا ایک مناسب اس میں جو ہے ان کو سہولت دی گئی ہے تاکہ جانور وہ پورے گوشت جو ہے پورے ملک میں بعد میں بھی وہ کام آ سکے، یا زیادہ سمجھے کہ 2 دن کے گیپ سے یہ ہوگا کہ جانوروں کی جو ہے اپروچ جو ہے ان کی پہنچ جو ہے عوام تک وہ رہے گی، یہ قلت نہ ہو جائے گوشت کی، تو 2 دن وقفہ کرایا گیا ہے۔ تو کسی نے آج تک کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا منگل بدھ کو جو گوشت کا روکتا ہے وہ ظالم ہے، یا یہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی کہ اس کو قبول کیا گیا ہے۔ تو وقت کا حاکم اگر کہتا ہے، کیونکہ ہر بندے اس وقت جو ہے نا، میں اس کو بیمار کو 3 صورتوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو کرونا وائرس کا مریض ہے کنفرم، دوسرا وہ ہے جو صحت مند ہے، تیسرا وہ ہے جو مشتبہ ہے۔ تو اب جو کیفیت مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک کرونا وائرس کا مریض کنفرم ہے، اور دوسرا سارے جتنے بندے ہیں اس وقت مشتبہ کی کیفیت ہے، اشتباہ شک ہے کہ یار اس کو ہی نہ ہو، اس کو ہی نہ ہو۔ تو جب ہر بندہ ہی مشتبہ کی کیفیت میں ہے، مثلا آپ کسی بندے کو ملتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں گوبر لگا ہوا ہے، وہ اپنے باڑے سے جانوروں سے آ رہا ہے، نہیں میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بندے کو گوبر لگا ہوا ہے، بندے کے ہاتھ میں چاقو ہے، چھری ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، یا اس کے ہاتھ صاف نہیں ہے، تو وہ آپ سے مصافحہ نہیں کرے گا۔ آپ اس کو کہیں بھی گئے وہ کہے گا یار نہیں میرا ہاتھ صاف نہیں ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ تو جب اس کے ہاتھ میں یہ وائرس کا خطرہ ہے، اور حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو اس کو چاہیے نا وہ اپنے بھائی کو، یہ خطرہ موجود ہے، شک ہے کہ اس کے ہاتھ پر وائرس ہو سکتا ہے، تو لہذا وہ بندے کی خیرخواہی کے لیے، محبت کے لیے اس کے ساتھ ہاتھ وہ نہ ملائے، سلام پر وہ کفایت کرے، تو اس میں کوئی ایسی شریعت میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے۔ جب حاکم وقت اعلان کر دے کہ نماز جو ہے گھروں میں پڑھ لیں، جب مؤذن اذان دیتا ہے کہتا ہے صلوا فی بیوتکم، بارش آ رہی ہے تو نماز گھروں میں پڑھو، تو اس وقت جو نہیں آ سکتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب یہ بھی روک دیا گیا ہے تو جو نہیں آئے گا انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی حالت صحت میں کچھ اعمال کرتا ہے، کل بیمار ہو جاتا ہے، وہ اعمال نہیں کر سکتا، تہجد پڑھتا تھا نہیں پڑھ سکتا، تلاوت کرتا تھا روٹین نہیں قائم رکھ سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر وہ عمل کیے ثواب عطا کرتا ہے کہ اس کی روٹین تھی۔ تو جس آدمی کی 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی روٹین تھی، آج وہ اس بیماری اور تکلیف میں اور اس پابندی میں اور احتیاط میں اور لا ضرر ولا ضرار کا جو اصول ہے شریعت میں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور مجھے بھی تکلیف کسی سے نہ پہنچے، اس اصول کے تحت اگر وہ نہیں آتا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلی روٹین کے مطابق اس کو پورا ثواب دیتا رہے گا گھر میں ہی، اور وہ لوگوں کو بالکل احتیاط پوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور حکومت اگر چاہے بھی نا کہ مکمل پابندی لگ جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مؤذن تو مسجد میں ہے نا، اکیلا رہنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، 2 بندے جو ہیں 3 بندے جو مسجد میں موجود ہیں، امام ہے خطیب ہے، یہ جماعتیں ہوتی رہیں گی۔ مسجد کے ساتھ پہلے کون سا لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد میں اگر 200 نمازی نہ ہوا تو کوئی یعنی کہ مسئلہ بن جائے گا؟ کئی مسجد اب بھی ہیں پہلے جہاں 2-2 3-3 بندے نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور اگر احتیاط کے طور پر یہ اختیار کر لیا جائے تو میں سمجھوں شریعت کی کسی بھی نص کی مخالفت نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، برکت دے گا، اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ وقت لائے کہ ہماری مسجدوں میں دوبارہ وہی رونق بحال ہو۔ شاہ جی آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے، جانتے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً 90% طبقہ ایسا ہے کہ جو صبح کو کمانے جاتے ہیں، شام کو کچھ کما کے لے کے آتے ہیں، تو پھر ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے۔ کوئی ہر بندہ کوئی تنخواہ دار یا پھر کوئی بزنس مین نہیں ہے، پاکستان میں کافی زیادہ غربت ہے،
تو چونکہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کئی ایک شہروں میں کر دیا گیا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے یا جتنے کاروبار ہیں وہ بند ہیں، تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں باہر نہ نکلوں، اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے سیف کے وہ کلیے پر عمل کر رہا ہے تاکہ میری جان محفوظ رہے، میں کرونا اس وبا سے بچا رہوں۔ تو جو لوگ دہاڑی دار ہیں، مزدور ہیں، جن کو جو صبح کماتے تھے شام کو کچھ کما کے لاتے تھے تو وہ کھاتے تھے، اب نہ ان کے پاس کوئی دہاڑی لگانے کے لیے کوئی کام ہے، نہ کوئی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، تو وہ گھر میں فاقے کاٹ رہے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ آج ہمارے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ حکومت نے رات بھی یہ اعلان کیا کہ آپ جو ہے نا نیشنل بینک میں فنڈ جمع کروائیں، تو آپ اس حوالے سے اپنی پرسنل اور ذاتی آپ کا کیا تجزیہ ہے، کیا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سفید پوش لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کس طرح ان کو راشن تقسیم کرے؟ اور یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ نکل چکا ہے کہ لوگ کسی کی کو مدد کرتا ہے، کسی کو کچھ صابن بھی دیتا ہے یا پھر اس کو کوئی سینیٹائزر دیتا ہے، وہ اس کی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ ضرور نشر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی ذرا ہماری عوام کو بتا دیجیے۔ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلانا، حقداروں تک جو ہے وہ کھانا پہنچانا۔ اور قرآن پاک میں اور کئی آیات موجود ہیں اس حوالے سے، تو اس میں تو کوئی ابہام، کوئی اشکال نہیں۔ موجودہ جو کیفیت ہے، حکومت وقت نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے ہر گھر تک کھانا پہنچانے کی، لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ 26 فروری سے یہ کرونا ظاہر ہوا اور 15 دن ہونے والے ہیں، لاک ڈاؤن کی کیفیت بھی ہے۔ وزیر اعظم ہر 2 دن بعد ماشاءاللہ وہ قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہی اعلان ہوا ہے کہ ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ماہ تقریباً گزر چکا، ہاں ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ کب پہنچیں گے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پہنچائیں گے کب، یعنی کہ لوگ مر رہے ہیں یا پریشان ہیں تو، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے یعنی کہ باضابطہ نہ کسی تک امداد نقدی پہنچی ہے، نہ راشن کی صورت میں پہنچی ہے۔ ریلیف پیکیج کا اعلان ہوا ہے لیکن اس کے اثرات آگے کیا ہوں، میں اس حوالے سے سمجھوں گا جو عوام تک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہم دونوں طرف سے اخلاقی طور پر جو ہے نا وہ انتہائی گر چکے ہیں۔ جس طرح یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ کچھ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں تاکہ یہ تنگی ہو اور ہم قیمتیں بڑھا لیں، جس طرح یہ انسانیت کے اور اخلاقیات کے اور ایمان کے، خاص کر مسلمانوں کے لیے تو یہ انتہائی بری بات ہے کہ اس موقع پر کوئی چیز کو روک لینا یا ذخیرہ کر لیں۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ غرباء کا یا وہ مانگنے والے جو ہمارے ہاں زیادہ، ایک تو سفید طبقہ جو مانگتا نہیں، تیسرا طبقہ جو ہے بالکل جو سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ایک کاروبار کے طور پر لیتے ہیں۔ پہلے بھی زلزلہ یا جب بھی کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو یہ صورتحال اختیار کی جاتی ہے، تو وہ پیسے وہ مال لوگوں سے اکٹھا کرتے رہتے ہیں، راشن اکٹھا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دوسری طرف سے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ اور جمع کرنا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں، دھندا ہے، کاروبار۔ تو یہ بھی ایک ذخیرہ اندوزی کی صورت ہے، اور وہ اگر وہ اس طرف ہے مالدار لوگ ہیں تو دوسری طرف سے یہ کیفیت ہے، مطلب یہ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، حق کھا رہے ہیں، غریب بھی اور مانگنے والے بھی اور ذخیرہ اندوز بھی، دونوں طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں قوم کی اخلاقی طور پر تربیت جو ہے وہ ضروری ہے کہ ایسی کوئی صورت اختیار نہ کریں جس سے دوسروں کا حق جو ہے وہ آپ کھائیں یا اس کو استعمال کر سکیں۔ اب رہ گئی اس حوالے سے جو دیہڑی دار طبقہ تھا، جو مزدور تھا، وہ واقعی پریشان ہے، اس پریشانی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے 2-3 جو تجاویز ہیں میرے جو اس وقت ذہن میں ہیں، جس کو میں قابل عمل بھی سمجھتا ہوں اور کی بھی جاتی ہیں، اختیار بھی کی جا سکتی ہیں، اس میں سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ ہر پڑوسی لازم کر لے اپنے پڑوسی سے پوچھنا کہ آپ نے کھایا یا نہیں کھایا، آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ فرض کر لے۔ یہ حکومت بھی اعلان کرے، خطباء بھی اعلان کریں، لیکن جو کہ خطبات جمعہ پر پابندی ہے وہ تو زیادہ گیدرنگ اکٹھ نہیں ہو سکتا یا ممکن نہیں ہے، یا جہاں ہے جہاں ممکن ہے آسانی ہے وہ خطبات کے ذریعے جہاں بھی اپنا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کرام، اور خاص کر کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ایک گہری محبت رکھتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے بھی ہیں،
تو اس حوالے سے وہ لازم کریں کہ ہر پڑوسی پر فرض ہے کہ اپنے پڑوسی سے پوچھیں کہ آپ نے آپ کا گھر راشن موجود ہے، آپ نے کچھ کھایا پکایا ہے. تو دوسرے کو پہنچانا پڑوسی کو مشکل بھی نہیں ہے، اور اگر ہر پڑوسی یہ لازم کر لے تو اب کیا خیال ہے کہ کوئی بندہ بھوکا سوئے گا؟ نہیں سوئے گا. بالکل. اگر یعنی کہ اس کو اختیار کر لیا جائے. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے گھر میں نہیں ہے تو وہ جب تک یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اپنے گھر میں زیادہ، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، زیادہ پانی ڈالو، شوربہ زیادہ بنا لو، تو اس کو بھی کھانا جو ہے وہ 10 دن 15 دن 20 دن اگر وہ مہیا کرتا رہے، بچوں کو بھی اپنے بچے سمجھ کے ان کو بھی، یا ہر گلی والے اپنی گلی کے 2 3 4 غریب ہوں گے نا، یا 2 4 ایسے لوگ ہوں گے نا، تو ان پر لازم کر لیں کہ وہ ہم نے اس گلی میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سونے دینا. ہر گلی والے اگر تیار کر لیں، ہر پڑوسی کے ویسے بھی حقوق ہیں، عام طور پر بھی حدیث ہے نبی علیہ السلام جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ سو جائے اور اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اس بندہ وہ مومن ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے پڑوسی تک یہ بات یعنی کہ ان کی تعاون کرنے کی کوشش کریں. دوسری تجویز جو ہے کہ جو ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں، مثلا ڈی سی او صاحبان ہیں، ڈی سی صاحبان ہیں، تو وہ علاقے کا چیئرمین ہے یا اس طرح ہر ضلع میں وہ کچی بستیاں، وہ غریب علاقے جہاں سے لوگ زیادہ مزدور یا دیہڑی دار نکلتے ہیں، تو مخیر احباب کو پابند کر دیا جائے کہ وہ ان کو کھانا مخصوص کر دیا جائے کہ اتنے جو مخیر احباب ہیں وہ اس علاقے میں، اتنے مخیر احباب جو ہیں اس کچی بستی میں. کتنی کچی بستیاں ہوں گی؟ 4 ہوں گی، 5 ہوں گی، ہر شہر میں 4 ہوں گی، 5 ہوں گی، 7 ہوں گی، اس سے زیادہ تو کچی بستیاں نہیں ہیں نا. تو ہر کچی بستی جو ہے ایک یعنی کہ 2 یونی کونسلوں کے حوالے کر دی جائے، وہاں کے مخیر وہاں تعاون کریں، پابند کریں، بھائی اس کو آپ نے کھانا دینا، ان کو آپ کھانا دیتے ہیں، آپ نے اس کو کھانا دینا. تیسری تجویز جو ہے جس کو میں علماء کرام سے گزارش کروں گا اور حکومت سے بھی کہہ سکتا ہوں، اداروں سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی علماء کرام سے بھی گزارش کر سکتا ہوں کہ آج کل ہمارے مدارس جس طرح سکول کالج بند ہیں، مدارس بھی بند ہیں، بالکل طلباء گھروں کو گئے ہوئے ہیں، لیکن مدارس کے اندر کھانا پکتا تھا. کسی مدرسے میں اگر 5000 طلباء ہیں تو 5000 کا 3 وقت کھانا پکتا تھا. جس مدرسے میں 200 400 500 طلباء تھے تو وہاں 500 طلباء کا کھانا پکتا تھا، ضروری طور پہ لازمی طور پہ پکتا تھا، ناشتہ بھی بنتا تھا، اور اس کا ایک بجٹ انہوں نے پورے سال کے لیے ایک ذہن بنایا ہوا تھا، ترتیب بنائی ہوئی تھی، کچن چل رہا تھا. تو اب ہمارا مدرسہ جامعہ امام بخاری تو یہاں تقریباً 300 350 350 طلباء کا کھانا پکتا ہے، صبح بھی پکتا ہے، شام بھی پکتا ہے. اس کا مطلب ہے 600 کا پکتا ہے. صبح پہلے ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا. تو اگر ناشتے کو ایک طرف کر دیا جائے تو یہ 600 بندے یعنی کہ 2 وقت کی روٹی 300 بندہ کھاتا تھا، تو گویا یہ 600 بندے کو ایک دن میں کھانا دیا جا سکتا. تو ایک اس کا ترتیب بھی بنی ہوئی ہے، ایک کچن بھی تیار ہے، شیڈول بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مدارس پر اضافی بوجھ بھی نہیں ہوگا اگر وہ کچن چلتا رہے اور وہ کھانا پکتا رہے، اور اس علاقے کی جتنے بھی یونی کونسل میں ایک مدرسہ 2 3 یونی کونسلوں کے اندر 300 400 جو بچوں کا پکاتا تھا کھانا، اتنے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہوگا. تو وہ 300 400 مدرسے بندوں کو سنبھال سکتا ہے. ایسے ہی بالکل. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں یعنی جمعے سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے کچن کو دوبارہ شروع کر دیں، بحال کر دیں، شروع کر دیں، اور محلے کے اندر جتنے لوگوں کے گھروں کھانا نہیں پکتا ایک گھر کو رجسٹرڈ کر لیں، اور اس گھر میں ہمارے جو یوتھ فورس کے نوجوان ہیں یا ہمارے جو محلے کے دوست ہیں ویلفیئر کے خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا دے کے ایک گھر میں بھیج دیں. اس میں گیدرنگ بھی نہیں، اکٹھ بھی نہیں ہوگا، اجتماع بھی نہیں ہوگا، اور یہ گھر رجسٹرڈ ہو جائیں گے، بھائی اتنے ہمارے بندے ہیں اور اتنا ہمیں کھانا چاہیے، تو اتنا صبح و شام یا کم از کم 1 مرتبہ جو ہے کھانا اگر 1 مرتبہ کر لیں تو وہ ہم اکٹھے ہی پکا دیں تو وہ 600 کا ہو جائے گا. تو 600 گھروں میں جب کھانا جائے، 600 بندے کے لیے جب کھانا جائے گا
تو لازمی بات ہے کہ اس میں بہت بڑا ایک تعاون علاقے میں ہوگا. اگر ہر مدرسہ یہ کر لے, اب ہمارے میں ہر مسلک کے مدارس موجود ہیں, اگر سارے کچن چل پڑیں تو میں کہتا ہوں کہ اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تعداد بھی کافی زیادہ ہے. ہاں, تو اور حکومت ان کو رجسٹرڈ کر لے, ان کی اجازت دے دے, اور حکومت کے ساتھ وہ تعاون کرنے کا بہترین یہ موقع ہے کہ ہر غریب تک ہم کھانا پہنچا سکتے ہیں. اب ایسے ممکن تو نہیں ہے نا کہ ہم سرگودا میں بیٹھے اور ہم یہ سوچے کہ ہم نے رحیم یار خان بہاولپور کے ایریا میں جو غریب ہے وہاں تک کھانا پہنچانا ہے, ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہی اب یہ نا سرگودا ضلع میں تقریباً میرے علم کے مطابق 10 سے 15,000 طلباء ہوں گے مدارس میں. بالکل سارے مسالے اکٹھے کر لیجیے, 15,000 طلباء ہوں گے جو ان کو کھانا یہ دیتے تھے. اور میرے علم کے مطابق 15,000 ایسے لوگ نہیں ہوں گے ہمارے ضلع میں جن کو کھانے کی ضرورت ہے, یعنی کہ جو ان حالات میں کھانا نہیں چلا سکتے, وہ 15,000 نہیں ہوں گے. تو یہی مدارس کے ذریعے ہی کھانا پہنچ سکتا ہے. اور ایک اس میں حوالے سے تجویز میں نے جو غور کیا اور پڑھی بھی ہے ایک دوست کی طرف سے, کہ مسجدوں میں اعلان کر دیا جائے کہ اس محلے میں جس نے رات کو جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے وہ مسجد میں رابطہ کرے. تو وہ مسجد میں جب رابطہ کرے تو اس کی تحقیق کر لی جائے, واقعی ایسا صورتحال ہو تو مقامی جماعت جو ہے وہ اس کے گھر میں کھانا مہیا کرنے کی پابند ہو. ہر مسجد کو پابند کر دیا جائے کہ آپ کے متعلقین آپ کی اس 2 4 5 گلیوں میں, ہر گلی میں دوسری تیسری گلی میں مسجد موجود ہے, تو یہ 2 3 گلیاں آپ کے ذمے ہیں, یہ 2 3 گلیاں آپ کے ذمے ہیں, یہ آپ کے ذمے ہے. یہاں آپ نے کسی کو بھوکا نہیں سونے دینا. تو مسجد کے اندر جو لوگ آتے جاتے ہیں تو خطیب اگر ذمہ داری محسوس کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بھوکے تک کھانا پہنچ سکتا ہے, اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ویسے بھی المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گلی میں جس میں 5 سے 6 اچھے گھر ہیں جن کے پاس مالدار پیسہ اچھا ہے, وہ اپنی گلی کے ایک دو کسی غریب کو کھانا نہ دے سکیں, یہ تو ویسے بھی انسانیت کے خلاف. ہاں, ویسے وہی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اکرام, علامہ سید محمد شاہ صاحب جو کہ عالم اسلام کی معروف مذہبی سکالر ہیں, معروف شخصیت ہے, آج ہم نے ان سے گفتگو کی کرونا وائرس کے حوالے سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے بال نکل آئے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے, اور اسی طرح ہم نے ان کو کرونا وائرس سے مرنے والے جو شخص ہے, اس وبا سے مرنے والے کی تجہیز و تکفین اور تغسیل کے حوالے سے گفتگو کی کہ اس کو بھی ایک عام انسان کی طرح پروٹوکول دیا جائے گا اگر اس کا جسم اجازت دیتا ہے, اگر اس کے جسم میں اس طرح کے اثرات نہیں ہیں کہ اس کو غسل سے وہ مانے. اسی طرح ہم نے ان سے آج گفتگو کی کہ غریب طبقے کی ہم مدد کس طرح کر سکتے ہیں, اور انہوں نے اپنی جو ہے اپنی جو ان کی رائے تھی بہت زبردست ان کی رائے تھی. اور سب سے پیاری بات جو مجھے پسند آئی وہ یہ کہ ہر شخص اپنے غریب کے بارے میں, اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ یار اگر یہ میرے بچے ہیں نا تو میرے گھر کے ساتھ بھی کسی کے بچے رہ رہے ہیں, اگر ان کو اپنا بچہ سمجھے اور سمجھ کے پوچھے کہ بھائی آپ کے بچوں نے, آپ کے بیوی بچوں نے کھانا کھایا ہے, تو اگر ان نہیں کھانا کھایا تو وہ اپنا کھانا ان کو فراہم کرے. اپنے کھانے میں سے جہاں پہ وہ 2 روٹیاں کھاتے ہیں 1.5 کھا لے, آدھی ان کو دے دے, چلیں کچھ ان کا بھی گزر بسر ہو جائے گا. تو یہ تھے آج کا ہمارا لائیو سیشن. انشاءاللہ جلد ہی اگلے لائیو سیشن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. احباب کے سوالات ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں, چونکہ وقت کی قلت تھی اس کے باعث ہم آج کے اس سیشن کو, آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان حافظ محمد زبیر بخاری کو اجازت دیجیے, جلدی ملیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اور یہاں پہ ایک آخری یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں, جو بھی آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, وہ اس آئی ڈی یعنی عمر فاروق شاکر صاحب کے پاس وہ ان باکس میں بھیج دیں, یا پھر اسی لائیو سیشن کے کمنٹس باکس میں وہ لکھ دیں. انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں ان سوالات کے جواب بھی پاکستان کے معروف علماء کرام کے سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی نصوص سے لیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے ہر پڑوسی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹے ایٹ ہوم, اسٹے سیف. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.